اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایان شکر اور احسان ہے جس نے ہمیں اس جمعہ مبارک کی عظیم اور بابرکت رسم اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں مرد ایمان سے بہرام فرمایا۔ حضور علیہ السلام کے خصائص اور شمائل کے حوالے سے آج ہمارا موضوع گفتگو حضور علیہ السلام کے جسم اقدس سے جو خوشبو آتی تھی اس کا بیان کیا جائے گا، اور اسی طرح ان روایات میں ہم ان روایات کو بھی نقل کریں گے۔ آقا علیہ السلام کے جسم اقدس سے جو پسینہ مبارک جو ہم نکلتا تھا وہ بھی جو ہم کو معطر خوشبودار ہوتا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کو امام بخاری اور امام مسلم نے جو ہے وہ نقل کیا ہے۔ آپ بیان کرتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللہ، کہ حضور علیہ السلام کا رنگ مبارک جو ہے وہ سفید چمکدار تھا۔ یہ آقا علیہ السلام کی رنگت مبارک ہے، سفید تھی، چمکدار تھی۔ کأن ارقہ لؤلؤ، اور آپ علیہ السلام کے جسم اقدس سے جب پسینہ نکلتا تھا تو پسینہ مبارک کے قطرے موتیوں کی طرح جو ہے وہ چمکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کہ جس میں اقدس سے جو پسینہ نکل رہا ہے، راوی بیان کرتے ہیں کأن ارقہ لؤلؤ، جیسے موتی جو ہے وہ چمکدار ہوتے ہیں ایسے جو ہے وہ پسینہ مبارک نکل رہا ہے۔ آگے راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے کسی مشک یا عنبر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینہ مبارک کی خوشبو سے زیادہ خوشبودار نہیں پایا۔ اتنی زیادہ جو ہے وہ خوشبو آقا علیہ السلام کے پسینہ مبارک سے آتی۔ اس کی شرح میں امام نووی شرح صحیح مسلم میں فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے جو خوشبو آتی تھی وہ طبعی تھی۔ اللہ تبارک تعالی نے آپ کو یہ نیچرلی عطا فرمایا، طبعی تھا یہ کہ آپ علیہ السلام کے جسم اقدس سے جب پسینہ آتا تو خوشبو آتی تھی۔ ویسے بھی جو ہے وہ آپ کے جسم اقدس سے جو ہے وہ خوشبو آتی تھی۔ آپ مدینہ کی جن راہوں سے گزر جاتے تھے وہ راہیں معطر ہو جاتی تھی۔ آقا علیہ السلام خوشبو لگایا بھی کرتے تھے، اور یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے۔ امام نووی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام خوشبو لگائیں یا نہ لگائیں، کیونکہ آپ علیہ السلام بعض اوقات جو وہ خوشبو لگایا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کے جسم اقدس سے جو ہے وہ خوشبو آیا کرتی تھی، اور اس لیے کہ آپ کی ملاقات فرشتوں سے ہوا کرتی تھی، آپ پہ وحی نازل ہوتی تھی، آپ مومنین کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، تو آقا علیہ السلام کے جسم اقدس سے جو ہے وہ خوشبو آیا کرتی تھی۔ یہ تو اس حدیث مبارکہ کی شرح میں امام نووی فرماتے ہیں۔ قاضی ایاز نے الشفا شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کا پاکیزہ اور صاف ہونا، اور آپ علیہ السلام کے پسینے کا خوشبودار ہونا، یہ آپ علیہ السلام کے خصائص میں سے، آپ کی خصوصیات میں سے۔ جیسا کہ قاضی ایاز بھی اسی روایت کو نقل کرتے ہیں، اور اس روایت کو امام مسلم نے صحیح مسلم میں بھی نقل کیا ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام خوشبو لگائیں یا نہ لگائیں، جو شخص آپ سے مصافحہ کر لیتا ہے،
ہینڈ شیک کرتا آپ سے، مصافحہ کرتا، تو اس کو سارا دن خوشبو آتی رہتی تھی۔ کیا کیا اس نے؟ صرف حضور سے ملاقات کر رہا ہے، حضور سے مصافحہ کر رہا ہے، تو سارا دن اس سے جو ہے وہ خوشبو آتی رہتی تھی۔ اور اسی طرح سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گلیوں میں گزرتے تو جو بچے کھیل رہے ہوتے وہ محبت سے حضور کی طرف آتے تھے، حضور کو دیکھتے تھے، حضور سے ملاقات کے لیے آتے تھے۔ اللہ اکبر، یہ بچوں کی محبت تھی حضور علیہ السلام۔ اور اس سے ایک اور یہ نقطہ بھی نکلا کہ اگر کوئی شیخ یا مرشد یا بزرگ یا عالم دین یا نیک بندہ گزرے تو بچوں کو چاہیے کہ وہ اس سے ملاقات کرے، اس سے ملے۔ آج یہ رواج ختم ہو گیا، آج یہ رواج اس حد تک ختم ہو گیا ہے کہ استاد کے پاس سے گزرے بچے سلام نہیں کرتے، خاموشی سے گزر رہے، پیرنٹس بھی ساتھ ہوں گے، استاد گزرا ہے، بزرگ گزرا ہے، بڑا آدمی گزرا ہے، بچے سلام نہیں کریں گے، پیرنٹس بھی ٹیچ نہیں کریں گے، تعلیم نہیں دیں گے کہ بڑا گزرا ہے اس سے سلام کریں، کیونکہ ہم آقا علیہ السلام کی سیرت سے ہٹتے چلے جا رہے ہیں، آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹتے جا رہے ہیں۔ لیکن مدینہ کے بچوں کی محبت دیکھیے کہ حضور گزرے ہیں تو ملاقات کے لیے آ جاتے ہیں، تو حضور علیہ السلام بھی پھر بچوں پر شفقت فرمایا کرتے تھے۔ کیسے شفقت فرمایا کرتے تھے؟ کہ محبت سے کسی کے رخسار پہ آقا علیہ السلام اپنے دستے اقدس کو پھیرا کرتے تھے، ہاتھ مبارک پھیرا کرتے تھے، کسی بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے تھے۔ اور اس روایت کو صحیح مسلم میں بھی نقل کیا گیا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ میں اس وقت چھوٹا تھا، میں نے آقا علیہ السلام کے ساتھ نماز ظہر ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب آقا علیہ السلام گھر تشریف لے کے جا رہے تھے، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ تو کیا ہوا کہ بچے جو مدینہ کی گلیوں میں کھیل تھے انہوں نے حضور کو دیکھا تو حضور کی طرف دوڑتے ہوئے آئے، حضور سے ملاقات کی۔ جب بچے آقا علیہ السلام کے پاس آئے ملاقات کے لیے تو راوی بیان کرتے ہیں فَجَعَلَ يَمْسَحُ خَدَّيْ أَحَدُهُمْ وَاحِدًا وَاحِدًا، کہ آقا علیہ السلام نے ہر ایک بچے پر شفقت فرماتے ہوئے اس کے رخساروں پہ ہاتھ پھیرا۔ اللہ، ایک پہ نہیں، سارے بچے جتنے ملاقات کریں گے سب کے رخسار پہ جو ہے وہ ہاتھ پھیر رہے ہیں، ایسے پیاس کر رہے ہیں آقا علیہ السلام۔ اور راوی بیان کرتے ہیں کہ اسی طرح میں بھی موجود تھا تو آقا علیہ السلام نے میرے رخسار پہ بھی ہاتھ پھیرا، تو میں نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دستے اقدس کی ٹھنڈک اور خوشبو یوں محسوس کی جیسے کہ آپ عطار کے پاس گئے ہو اور اس کے ڈبے سے ہاتھ نکالا ہو۔ عطار کہتے ہیں جس کے پاس خوشبوئیں ہوتی ہیں، جو خوشبو بیچتا ہے، وہاں سے جو ہے وہ خوشبو لی اور ہاتھ جو ہے وہاں سے اس کے ڈبے سے جو ہے وہ نکالا ہو، اتنا خوشبودار تھا وہ آپ علیہ السلام کے دستے مبارک تھے۔ اور میں نے جو باقاعدہ ٹھنڈک محسوس کی۔ تو دیکھیں آقا علیہ السلام جس سے مصافحہ کر لیتے اس سے خوشبوئیں آتی رہتی، اور روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ بچہ دوسروں سے ممتاز نظر آتا تھا، جس سے آقا علیہ السلام جس کے سر پہ ہاتھ پھیر لیتے یا جس کے رخسار مبارک پہ جو ہے وہ ہاتھ پھیر لیتے اس سے خوشبو آیا کرتی تھی۔ اگلی روایت امام بخاری جو ہے وہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے مشک، کستوری اور خوشبوؤں کے کسی ایسے مرکب کو نہیں سونگا، میں نے بڑی بڑی خوشبوؤں کو سونگا، لیکن جو خوشبو آقا علیہ السلام کے جسم عطر سے آتی تھی وہ سب سے زیادہ عمدہ اور خوشبودار تھی۔
جو خوشبو آتی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہی روایت کو نقل کرتے ہیں. بخاری شریف میں اس روایت کو نقل کیا گیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے لیے حضرت ام سلیم صحابیہ تھی، حضرت انس ابن مالک کی والدہ تھی. انہوں نے جو ہے وہ ایک چمڑے کا بستر بنایا ہوا تھا اور اس کا گدا جو ہے وہ بچھایا کرتی ہے. آپ علیہ السلام جو ہے وہ قیلولہ فرمایا کرتے ہیں. دن کے وقت آرام کرنا قیلولہ کہلاتا ہے اور یہ آقا علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے. یہ قیلولہ کرنا اس لیے ہوتا ہے کہ آقا علیہ السلام رات کو اٹھا کرتے تھے جب سارے سوئے ہوئے ہوتے تھے، تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے. تو حضور نے قیلولہ دے دیا تاکہ وہ رات کا اٹھنا جو ہے وہ آسان ہو جائے. تو آقا علیہ السلام جب قیلولہ فرمایا کرتے تو آقا علیہ السلام جب سو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے پسینہ مبارک نکلتا یا جو ہے وہ آپ علیہ السلام اس بستر پر آرام فرما ہوتے ہیں تو اس بستر پر آرام فرما ہونے کی وجہ سے آپ کے جسم اقدس سے جو ہے وہ منہ مبارک بھی جو ہے وہ گر جاتے، اس پہ لگ جاتے بستر پہ. راوی بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ جو ہے وہ ان کو اکٹھا کیا کرتی تھی، منہ مبارک کو بھی اکٹھا کرتی اور پسینہ مبارک کو بھی جو ہے وہ اکٹھا کر کے ایک شیشی میں ڈال دیتی تھی. صحابہ کی محبت دیکھیں، یعنی حضور علیہ السلام کے منہ مبارک بال مبارک کو بھی جو ہے وہ اکٹھا کر دیتی اور جو پسینہ نکلتا اس پسینے کو ایک شیشی میں ڈال دیا. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ پھر اسے خوشبو میں ملا دیا کرتی ہے کیونکہ حضور علیہ السلام کے جس پہ اقدس سے جو پسینہ مبارک نکلتا تھا وہ زیادہ خوشبودار ہوا کرتا تھا، اس سے برکت لیا کرتے تھے. حضرت ثمامہ جو ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کا وقت قریب آیا فلما حضر انس بن مالك الوفاة اوصى الي ان يجعل في حدوده من ذلك السك. آپ نے وصیت فرمائی کہ وہ خوشبو جو میری والدہ جمع کیا کرتی تھی اس خوشبو کو بطور تبرک جو ہے وہ ان کے کفن میں لگایا جائے، ان کے کفن میں لگایا جائے. چنانچہ وہ حضرت ثمامہ نے فرمایا وہی خوشبو جو ہے وہ ان کے کفن کو لگائی گئی، یعنی اس خوشبو کو سنبھال کے رکھا. اور جب آپ کا وصال آیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو جو ہے وہ میرے کفن پہ لگا دینا تاکہ جو ہے وہ اس کی برکت قبر میں بھی حاصل ہو جائے. صحابہ کا عقیدہ اور بلیف دیکھیں، حضور کے پسینے کو بھی جمع کر رہے ہیں اور جب وصال فرماتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ اس کو میرے کفن پہ لگا اس سے تاکہ میں برکت حاصل کروں. حضرت انس کی روایت کو نقل کرتے ہیں اور اس روایت کو بھی امام مسلم نے جو ہے وہ نقل کیا ہے. امام طبرانی نے موجم الکبیر میں، مسند احمد بن حنبل میں بھی اس روایت کو جو ہے وہ نقل کیا ہے. آپ بیان فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ہمارے ہاں تشریف لاتے اور قیلولہ فرمایا کرتے، آرام فرمایا کرتے. آپ کو پسینہ آیا، جب آپ آرام فرما رہے تھے آپ کو پسینہ آیا تو میری والدہ ایک شیشی لے گئی اور شیشی لے کر آئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ مبارک پوچھ پوچھ کر اس میں جو ہے وہ ڈالنے لگی. اس پسینے کو اکٹھا کر لیے اور اس شیشی میں ڈالنا شروع کر دیا. آقا علیہ السلام چونکہ آرام فرما رہے تھے تو آپ بیدار ہو گئے، جاگ گئے. آپ نے پوچھا یا ام سلیم ما ھذا الذی تصنعین، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ حضور آرام فرما رہے تھے، چمڑے کا بستر تھا، پسینہ آ رہا تھا تو وہ شیشی میں ڈال رہی تھی. حضور پوچھا یہ کیا کر رہی ہیں؟
کرنے لگی یا رسول اللہ آپ کا پسینہ مبارک ہے جسے ہم خوشبو میں ڈالیں گے اور یہ سب سے زیادہ عمدہ خوشبو ہے، اس لیے میں اس کو جمع کر رہی ہوں، اس لیے اس پسینے کو جمع کر رہی ہوں۔ حضور نے منع نہیں فرمایا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو، چھوڑ دو اسے، اس پسینہ مبارک کو جمع کیا۔ اور اگلی روایت دیکھیں، پھر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس روایت کو بھی امام مسلم نے نقل کیا ہے، اور مسلم احمد بن حنبل میں جو ہے وہ اس روایت کو نقل کیا ہے، اور امام مسلم نے جو چیپٹر نیم رکھا ہے وہ بڑا خوبصورت ہے، باب فی مراحت نبی ولین مسیح والتبرک بمسحہ، کہ آقا علیہ السلام کے بدن مبارک کی خوشبو اور آپ علیہ السلام کے بدن مبارک کا نرم ہونا اور اس سے برکت حاصل کرنا، اس سے برکت حاصل کرنا۔ شارحین حدیث نے باقاعدہ ان احادیث کی شروعات میں لکھا ہے کہ یہ دلیل ہے کہ کسی نیک بندے سے جو ہے وہ اس کے جسم اقدس سے مس ہونے والے، خواہ وہ کپڑے ہوں خواہ وہ پسینہ ہو، اس سے جو ہے وہ برکت حاصل کرنا، اس کے جواب کی صورت نکلتی ہے، اس کا جائز ہونا ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ صحابہ کرام حضور علیہ السلام کی جو ہے وہ پسینہ مبارک کو جو ہے وہ اکٹھا کرتے، اور امام مسلم نے باقاعدہ جو ہے وہ چیپٹر نیم قائم کیا کہ اس سے برکت حاصل کرنا۔ راوی بیان کرتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ام سلیم جو چمڑے کا گدا بچھایا کرتی، حضور آرام فرمایا کرتے، حضور سو جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس سے جو پسینہ مبارک نکلتا یا آپ کے اوپر مبارک گر جاتے تو ام سلیم جو ہے اس کو اکٹھا کر لیتی، اس کو اکٹھا کر لیا کرتی۔ اور اگلی روایت میں آتا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل فرماتے ہیں کہ حضرت ام سلیم کے گھر جو ہے وہ آقا علیہ السلام تشریف لے گئے، آپ کے لیے جو وہ بستر لگایا گیا وہی چمڑے کا بستر تھا، آپ علیہ السلام جو ہے وہ آرام فرما سو گئے، تو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب سو گئے تو آپ کے جسم اقدس سے پسینہ نکلنا شروع ہوا، آپ آرام فرما رہے ہیں، ام سلیم ایک شیشی لے کے آ گئی، ایک بوتل لے کے آ گئی، بوتل کھولی اور پسینہ جو ہے وہ جمع کرنے لگی۔ یہ دوسری روایت میں کرتا ہوں، جب پسینہ جمع کرنے لگے آقا علیہ السلام کی ناک مبارک لگے جو کھل گیا، آپ نے دیکھا تو پسینہ جمع کیا جا رہا، پوچھا ام سلیم کیا کر رہا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پسینہ مبارک کو جو ہے وہ اکٹھا کر رہے ہو۔ پوچھا کیوں اکٹھا کر رہے ہو؟ یا رسول اللہ اس لیے آپ کے پسینہ مبارک کو اکٹھا کر رہی ہوں کہ اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کریں، اپنے بچوں کے لیے برکت حاصل کریں۔ ایک اور روایت ہے تاکہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ اس سے برکت حاصل کریں اور اسے بطور خوشبو استعمال کریں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا اسبتی، آپ ٹھیک کر رہے ہیں، اس کے آپ کٹھا کریں بس، حضور نے منع نہیں فرمایا۔ اگلی روایت یہ تو تھا نا وہ کٹھا کر رہی تھی خود حضرت ام سلمہ، میں نے ساری روایات کو نقل کیا، اب یہ جو روایت جو ہے وہ میں نقل کرنے لگا ہوں، حضور خود جو ہے وہ اس پسینے کو اکٹھا کر کے عطا فرمایا۔ یہ شاید آپ پہلی مرتبہ یہ روایت سنیں، ام سلیم کی روایت تو آپ نے سنی ہوگی، مجھے ساری روایات میں نقل کی کہ حضور کا پسینہ جو اکٹھا کیا جا رہا ہے، شیشی میں ڈالا جا رہا ہے، لیکن حضور خود جو ہے وہ اکٹھا کر کے جو ہے وہ عطا فرمایا۔ کیسے؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت کو نقل کرتے ہیں
اس روایت کو جو ہے وہ مسند ابو یعلا میں نقل کیا گیا ہے. اسی طرح اس روایت کو امام طبرانی نے موجم الاوس میں نقل کیا ہے، امام اصفہانی نے دلائل النبوہ میں نقل کیا ہے، امام حیثمی نے مجمع الزوائد میں، امام مناوی نے فیض القدیر میں، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے الجامع الصغیر میں اور خصائص الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا ہے. آج تو ہم ان روایات کو جب نقل کیا جائے تو ہمارے پاس دوست و احباب جو ہو اس کا انکار بھی کرتے ہیں. دین سے شرف نہیں نا. اس لیے میں جو بات کرتا ہوں پھر میں حوالہ دے دیتا ہوں تاکہ جو کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں کہ ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا. آپ کیا کرنے کے رسول اللہ میری بیٹی کی شادی ہے، میری خواہش ہے کہ آپ میری مدد فرمائیں. حضور کی بارگاہ میں چلے گی، بیٹی کی شادی ہے، آپ میری مدد فرمائیں. تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس طرح کرنا کہ آج آپ چلے جاؤ، کل فلاں وقت میں جو ہے وہ آپ آ جانا، اور ٹائم بھی بتا دیا اور نشانی بھی بتا دی کہ جب تم آؤ گے تو دروازہ بند ہوگا، تم دستک دینا لیکن تم آ جانا. راوی بیان کرتے ہیں وہ شخص چلا گیا. دوسرے دن جب وہ شخص آیا اس نے دستک دی تو آقا علیہ السلام نے ایک شیشی جو ہے پہلے ہی جو ہے منگوا کے رکھی تھی، اس شیشی میں جو ہے وہ ایک لکڑی کے ساتھ اپنے جسم اقدس سے جو ہے پسینہ کٹا ہوا، لکڑی کے ساتھ پسینہ مبارک کو خود حضور جو ہے وہ جمع فرما رہے ہیں. اور کس میں ڈال رہے ہیں؟ شیشی میں ڈال رہے ہیں. اپنے بازوؤں سے اکٹھا کر کے اس شیشی میں ڈالنا شروع کیا، وہ شیشی بھر گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے فرمایا لے جاؤ، اپنی بیٹی سے جا کر کہو کہ اس لکڑی کو اس شیشی میں ڈبو کر نکالے اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس سے خوشبو لگائے. اللہ اکبر. آج بھی جو عطر ملتا ہے تو اس کا جو ہے وہ چھوٹا سا ایک جو اندر بنا ہوتا ہے کہ آپ اس کو نکالتے تھوڑی سی لگاتے ہیں تو تاکہ جو وہ خوشبو آپ اپنے پورے جسم پہ لگا لیں. حضور نے خود اپنا پسینہ مبارک ایک شیشی میں جمع فرمایا اور عطا فرمایا. فرمایا جاؤ میری طرف سے جو آپ کی بیٹی کو شادی کا یہ گفٹ ہے کہ جب وہ خوشبو لگانا چاہے تو کیا کرے، وہ لکڑی جو ہے وہ شیشی میں ڈال لے اور خوشبو جو ہے وہ اپنے جسم پہ لگا. تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ جب وہ خوشبو بچی لگاتی، اللہ اکبر، حضور نے خود جو عطا فرمائی تھی، پورا شہر مدینہ اس خوشبو سے مہک اٹھتا تھا. پورا شہر مدینہ مہک اٹھتا. وہ بچی حضور علیہ السلام کے عطا کیے ہوئے پسینے کو لگاتی، پورا شہر مدینہ جو وہ خوشبودار ہو جاتا. اللہ اکبر. کیا برکات تھی جو آپ اس پسینے مبارک جو آقا علیہ السلام کے جسم اثر سے نکلا کرتا تھا. کتنا وہ خوشبودار تھا کہ پورا شہر مدینہ جو ہے وہ خوشبودار ہو جایا کرتا. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ اہل مدینہ نے کیا کیا، فَسَمُّوا بَيْتَ الْمُطَيِّبِينَ، اس گھر کا نام رکھ دیا کہ یہ خوشبودار گھر ہے، اس سے خوشبو آتی ہے، اس سے خوشبو آتی ہے. میں نے آپ کے سامنے جتنی جو روایات نقل کی ہیں تقریباً 6-7 روایات صرف میں نے بھی نقل کی ہیں اور وہ صرف پسینہ مبارک کے حوالے سے. اب میں یہاں پہ ایک عقیدے کی بات کرتا ہوں. سمجھیے گا کہ آج کے دور کا یہ فتنہ ہے. وہ لوگ جو حضور کو اپنے جیسا کہتے ہیں، اپنی مثل کہتے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے. میں نے بخاری مسلم ذکر کتب حدیث کے بڑے حوالے سے میں آپ کو آج کی کتاب کا مت دے رہا ہوں کہ جو کہے نا کہ حضور
ہماری مثل تھے، ہم جیسے تھے. یہ ایک فتنہ آزمائش ہے. وہ نبی ہم جیسے کیسے ہوگے؟ بھئی ہمارے جسم سے پسینہ نکلے تو بو آتی ہے. آپ کام پہ جائیں، ہارڈ ورک کیا، آپ پسینہ نکلا، انہی کپڑوں میں بو آئے گی یا نہیں آئے گی؟ ضرور آئے گی. آپ نہائیں دھوئیں گے، خوشبو لگائیں گے، پھر آپ جو ہے وہ کسی مجلس پہ جائیں گے، بیٹھیں گے. اور حضور کے جسم اطہر کا کیا عالم تھا؟ جو پسینہ نکلتا تھا وہ خوشبودار ہوا. حضور مدینہ کی گلیوں سے گزرتے تھے تو جس راہ سے گزر جاتے تھے وہ راہ جو ہے وہ خوشبودار ہو جاتی تھی. خوشبو سے پہچان لیا کرتے تھے صحابہ کرام کہ اس راہ سے حضور گزرے ہیں. صحابہ جب حضور کو تلاش کرتے، حضور نہ ملتے، تو وہ خوشبو سے تلاش کر لیا کرتے تھے کہ حضور یہاں تشریف فرما ہے. تو حضور کے جسم اقدس سے نکلنے والا پسینہ جب ہم جیسا نہیں تو حضور ہم جیسے کیسے ہو سکتے ہیں؟ رب تعالیٰ جو ہمیں آقا علیہ السلام کی محبت عطا فرمائے، حضور علیہ السلام کے خصائص اور شمائل کو جو ہم سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، عقیدہ صحیحہ کی دولت عطا فرمائے. یہاں اور بھی روایات جو ہے وہ کافی نقل کی گئی چونکہ وقت ہو چکا ہے. بس آخری روایت کے حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے جس راستے سے گزر جاتے ہیں، جو میں نے اپنی روایت نقل کی ہے، لوگ اس راہ میں پیاری مہک پاتے، بڑی خوشبو پیاری مہک پاتے اور پکار اٹھتے کہ اس راستے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا. حضور گزر کے گئے ہیں، اس لیے یہ راستہ جو ہے وہ خوشبودار ہے. اس روایت کو امام جلال کی سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کا شکر کا نقل کیا ہے. رب تعالیٰ ہمارے ایمان کی